ظہر کی سنتوں کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سنن راتبہ کے بیان میں ہم نے فجر کی سنتوں کے متعلق تفصیل سے پڑھا، آج ظہر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بخاری کی روایت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتی ہیں۔ اماں فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ۔ وہی روایت جس کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کانا لا یدع، آپ نے انہیں کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ترمذی کی روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر 4 وبعدها رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 4، بعدها اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفی الباب عن عائشہ و ام حبیبہ حدیث علی حدیث حسن، فرماتے ہیں کہ اس باب میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ملتی ہیں۔ اگلی روایت جامع ترمذی کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور اس کی فضیلت میں کل جو ہم نے فجر کی سنتوں کی فضیلت پڑھی وہ کون سی مشہور روایت تھی کہ جس میں آپ نے فرمایا فجر کی 2 سنتوں کی یہ فضیلت ہے؟ دنیا اور ما فیہا سے وہ جو فجر کی 2 رکعت ہیں وہ بہتر ہے۔ فرمایا من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4 حرمہ اللہ علی النار، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی، جس میں 2 سنت اور 2 نفل شامل ہیں، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا۔ یاد رکھیے گا، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پڑھی، کیا ہوگا اس کے لیے؟ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دی جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ پھر امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بھی اسے نقل کیا، یعنی جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو داؤد کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرم علی النار، کہ جس نے 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد کیا ہوگا؟ حرم علی النار، پھر اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ 1، سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ 2 اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ 3، ان سب سے نقل کیا کہ یصلی بعد الظہر 4، حضرت حسن بصری ظہر کے بعد کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ یصلی بعد الظہر 4، کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ حسن بصری بھی 4 پڑھتے تھے، سعید بن مسیب بھی 4 پڑھتے تھے اور سعید بن جبیر بھی 4 پڑھتے تھے۔ اب اگر وہ 4 رکعت جو پہلے پڑھی جاتی ہیں اگر وہ رہ جائیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب میں ذکر کی حدیث پاک کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اب وہ جو پہلے سنتیں نہ پڑھ سکا ہو، جس طرح ہم نے کل کے مسئلے میں پڑھا تھا کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں یا وہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کس وقت تک فجر پڑھے تو ساتھ میں سنتیں پڑھے گا؟ زوال سے
پہلے تک، اس میں اب ظہر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں کس صورت میں رہ جائیں؟ جب وہ آیا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اب اس کی وہ 4 رہ گئیں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم یصلی 4 قبل الظہر صلاہن بعدها، کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ پہلے نہ پڑھی گئی تو پھر بعد میں آپ نے ان کو فرضوں کے بعد میں آپ نے ادا کیا. اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی بار یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اس میں پھر ترتیب دونوں طرح سے جائز ہے کہ 4 فرض پڑھنے کے بعد وہ 4 سنتیں پڑھے اور پھر 2 سنتیں پڑھے، یا ایسے کرے کہ 2 سنت پہلے پڑھے اور پھر 4 سنتیں پڑھے. دونوں طرح کے اقوال اس میں ملتے ہیں اور دونوں کی توجیہ ذکر کیے دیتا ہوں. ایک علماء کی جماعت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو 4 سنتیں ہیں یہ فرضوں سے پہلے تھیں، فرضوں سے پہلے تھی، اب کم از کم انہیں بعد والی سنتوں سے تو پہلے پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ 4 فرض پڑھنے کے بعد 4 سنت پڑھے اور پھر 2 سنت پڑھے. دوسری علماء کی جماعت جس قول کو پسند کیا گیا، ترجیح دی گئی، جو راجح قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے مقام سے رہ ہی چکی ہیں، بعد والی سنتوں کو تو ان کی جگہ پہ رہنے دو. وہ کہتے ہیں کہ 2 سنت اسی طرح پڑھنے کے بعد پھر ان 4 کو پڑھا جائے گا. اب اسی حوالے سے جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز ہے وہ کتنی ہے. امام طحاوی شرح معانی الآثار میں باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی الصلاۃ قبل الجمعۃ و بعدها، باب اس بات کے بیان میں کہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز، جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی. تو جن احادیث پر ہمارا عمل ہے، جن احادیث اور آثار پر جسے امام طحاوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے، نقل کیا انہیں، وہ کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ 4 رکعت. اب جو اختلافی معاملہ ہے، یعنی جمعے سے پہلے 4 کے بارے میں تو ہمیں کوئی اس طرح کا واضح کوئی بہت زیادہ اختلافی معاملہ وہ نہیں ملتا. جمعے کے بعد جو رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کے حوالے سے بڑی جو ہے نا بحث جو ہے وہ چلتی ہے. اب اس میں ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کہ انہو کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. حضرت جابر سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے. پھر اسی حوالے سے اگلی روایت امام ترمذی نے نقل کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ تم میں سے جو شخص بھی جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے کہ وہ کتنی پڑھے؟ 4. کتنی پڑھے؟ 4 پڑھے. یہ تو تھی امام ترمذی کی روایات. امام طحاوی نے باب باندھا باب التطوع بعد الجمعۃ کیف ہوا، کہ جمعے کے بعد جو نفل نماز ہے وہ کس طرح پڑھی جائے گی. اس میں پھر انہوں نے نقل کی پہلی تو وہ روایت کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے جمعے کے بعد نماز پڑھے فلیصلی 4، وہ کتنی پڑھے؟ 4 پڑھے. اب اور اس میں کس طرح پڑھے کہ لا یفصل بینہن بسلام، ایک سلام کے ساتھ. کس طرح؟ ایک سلام کے ساتھ. اب امام طحاوی نقل کرتے ہیں اور اسے امام ترمذی نے بھی نقل کیا. وہ جملہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 6. سیاہ 6 کا لفظ آتا نا، سیاہ 6، سیاہ صحیح کی جمع اور 6 کیسے کہتے ہیں؟ 6 کو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 6، کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہے وہ کتنی پڑھے؟ 6 رکعت پڑھے. اب پھر
صاحب کہتے ہیں ابو عبد الرحمن سے کہ علامہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الناس ان یصلوا بعد الجمعۃ اربعہ، جب کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے تعلیم دی کہ جمعے کے بعد کتنی نماز پڑھو؟ 4 رکعت۔ پھر فلما جاء علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علمہم ان یصلوا 6، جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تو آپ نے پھر سب لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ کتنی نماز پڑھی جائے جمعے کے بعد؟ 6 رکعت پڑھی جائے۔ اب اس میں ایک قول جو ہے نا، اس میں یہ فرق ہے کہ جی پہلے 2 پڑھے گا یا پہلے 4 پڑھے گا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جس پر احناف نے عمل کیا پہلے 4 اور پھر 2، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرضوں کے بعد فرضوں سے مشابہ، جو بڑا نکتہ ہے، فرضوں کے بعد فرضوں سے ملتی ہوئی نماز نہ پڑھی جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے کیا پڑھے؟ 4 پڑھے۔ تو فرض کتنے تھے؟ 2، اس کے بعد پڑھی 4، تو فرق ہو گیا نا دونوں کے درمیان، اس لیے اگر جمعے کے فرضوں کے بعد بھی 2 ہی پڑھے تو وہ بھی 2 ہیں، وہ بھی 2 ہیں، اس لیے احناف نے کہا کہ نہیں، پہلے 6 پڑھے اور پھر 2 پڑھے۔ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے قول ملتا وہ پہلے 2 اور پھر 4 کا ملتا، لیکن مطلقاً جو قول ملا وہ ہمیں ملا کتنی رکعت کا؟ 6 رکعت کا۔ اب جمعے سے پہلے کتنی ہیں؟ 4، 2 ہو گئے فرض، کتنی ہو گئی؟ 6۔ جمعے کے بعد پہلے کتنی ہیں؟ 4، پھر کتنی ہیں؟ 2، تو یہ کتنی ہو گئی؟ اور اس کے بعد ہم 2 پڑھتے ہیں نفل، یہ کتنے ہو گئے؟ 14۔ تو جمعے کی کل کتنی رکعت ہیں؟ جمعے کی کل کتنی رکعت ہیں؟ اب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے، جو ہم ذکر کرتے ہیں، ایک روایت میں آپ نے فرمایا کتنی پڑھو؟ 4 پڑھو، ایک روایت میں آپ نے فرمایا 2 پڑھو، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو جمع کر دی کہ آپ اس پر بھی عمل کر لیں اور اس پر بھی عمل کر لیں۔ اب جو 4 پڑھ رہا ہے وہ 2 نہیں پڑھ رہا، اور جو 2 پڑھ رہا ہے وہ 4 نہیں پڑھ رہا، اس لیے آپ نے فرمایا ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تاکہ 4 پر بھی عمل ہو جائے اور 2 پر بھی عمل ہو جائے۔ اب ان سب کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ کے دیکھیے گا، جب یہاں سے آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ پہلے والی 4 بھی نہیں پڑھتی، اکثریت پہلے والی 4 بھی نہیں پڑھتی۔ یہاں سے تو نظر آ رہا ہے سارا کہ کون آ رہا ہے۔ اب اس میں اکثریت خطبے کے وقت آتی ہے، جو خطبے کے وقت آتی ہے وہ خطبے سے پہلے جو 4 پڑھی جاتی وہ کیا؟ وہ جو بعد والی ہے، تو سلام پڑھنے کے بعد وہ سارے جو ہیں ان کی اکثریت، اچھا وہ لوگ جو خطبے کے وقت آئیں، وہ جنہوں نے پہلی 4 بھی نہیں پڑھی، ان کو جانے کی بھی سب سے زیادہ جلدی ہوتی۔ تو ہم ان باتوں کو یاد رکھیں کہ ہمارا یہ جو رویہ ہے سنتوں کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔